السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ کتاب کا تعارف، ریاض الصالحین اردو، تالیف ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی، ترجمہ و فوائد حافظ صلاح الدین یوسف، جلد نمبر 1۔ ریاض الصالحین 7ویں صدی ہجری کے امام نووی رحمہ اللہ تعالی واسعہ کی عظیم الشان تالیف ہے۔ اسے قبول عامہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ علماء کرام اور کم پڑھے لکھے احباب سمیت سبھی عوام و خواص کے لیے زبردست افادیت اور اہمیت کی حامل ہے۔ عربی میں اس کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے موجود ہیں۔ یہ عظیم کتاب اتفاقات کی وجہ سے ظہور میں نہیں آئی، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اسے گہرے غور و فکر سے جامعہ طور پر بڑی عرق ریزی اور باریک بینی سے مرتب کیا ہے۔ اس میں عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاشرت سے لے کر سیاسیات تک زندگی کے تمام شعبوں کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی مہیا کی گئی ہے۔ یوں یہ کتاب اسلامی لٹریچر کی متاع عظیم مانی جاتی ہے۔ اسے توجہ اور احترام سے پڑھیے، یہ زندگی کے ہر قدم پر آپ کے لیے شمع ہدایت کا کام دے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ زکات دیں اور یہی سچا دین ہے۔ وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اور فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ وقال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ فائدہ آیات۔ اخلاص دل کا وہ ارادہ اور عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور کسی جذبے کی اس کے اندر آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، جیسا کہ آگے احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 1، وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن ريزا بن عدي بن كعب بن لعي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن ریزہ بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی عدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عملوں کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق ہی اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ
جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس روایت کی صحت متفقہ ہے۔ اسے امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی بخاری اور امام المحدثین ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیساپوری نے اپنی ان 2 صحیح کتابوں میں روایت کیا ہے، جو حدیث کی تمام مصنفہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ فائدہ و مسائل۔ نمبر 1 پر بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح پیغام بھیجا۔ اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے، چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں نے باہم نکاح کر لیا۔ اسی وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجرام قیس مشہور ہو گیا۔ نمبر 2 پر اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کا کرنا ضروری ہے، زبان اس کا اظہار ضروری نہیں۔ اگر زبان کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں، شریعت کے اندر اس چیز کی کوئی حدیث دلیل موجود نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں۔ جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، تاہم حج کا تلبیہ اس سے مستثنا ہے۔ نمبر 3 ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ملاوٹ ہو جائے گی تو عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبولیت عمل کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ راوی حدیث حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى القرشی العدوی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی تھے۔ نبوت کے 6 سال جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی قوت ثابت ہوئے۔ انہوں نے علی الاعلان قریش و مشرکین کے ساتھ ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے، ان کی سعادت مندی کے لیے اعلان کیا گیا اور انہوں نے بیعت کی۔ عہد فاروقی میں فتوحات اسلامیہ کا دائرہ 22.5 لاکھ